بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس ناول کا نام ہے کوئی دل لگائے نا۔ ناول کی رائٹر ہیں عائلہ نور۔ وہ ابھی یزدان کو اچھا خاصا لیکچر دے کر اب بیزار سی یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی نوٹس کھنگالتے ساتھ ساتھ چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، کیونکہ یونی آف ہونے میں اچھا خاصا ٹائم تھا اور اس کا موڈ ہانیہ کے بغیر لیکچر اٹینڈ کرنے کا ہرگز نہ تھا۔ کچھ نتاشا کی حرکت اور یزدان کے الفاظ کا اثر تھا جو وہ اپنے آپ سے بھی ابھی الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ بادل آسمان پر موجود کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھے، جبکہ سورج کی تپش نہ ہونے کی وجہ سے روح کو تازگی بخشتی ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھیں۔ گراؤنڈ میں لگی لائن سے سیڑھیوں پر اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے تھے جو آپس میں باتوں میں مشغول تھے۔ صرف وہی تھی جو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا ذہن وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی یزدان کی باتوں میں الجھا ہوا تھا کہ سامنے سے آتے زہیب کو بھی فراموش کر گئی۔ السلام علیکم۔ زہیب نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر گلا کھنکار کر اسے متوجہ کرنا چاہا تو وہ پہلے تو اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی اور پھر چونکی اور رجسٹر پر لکھتے ہاتھوں سے قلم رک کر کتاب پر گرا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر زہیب؟ اس نے اپنے ہونٹوں سے لگایا ہوا کپ ہٹا کر وہیں پاس رکھا جس میں آدھی کپ چائے بچی ہوئی تھی۔ وہ آج اپنے دل کی حالت سے مجبور ہو کر یہاں آیا تھا کیونکہ اس کے گھر جانا ابھی مناسب نہیں لگا تھا، ورنہ وہ فوراً سے بیشتر رشتہ لے کر اس کے گھر چلا جاتا۔ اس نے پہلے اس کی رضامندی جاننا ضروری سمجھی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں موجود تھا۔ آپ کا پرس ہاسپٹل میں ہی رہ گیا تھا اور اس میں آپ کا ایڈمٹ کارڈ بھی تھا، میں نے سوچا ضروری ہوگا اسی لیے دینے چلا آیا، زہیب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مستقل 3 دن سے خود کو سرزنش کرتے یہاں آنے سے روکے ہوئے تھا، مگر آج دل کی ابتر ہوتی حالت سے مجبور ہو کر اسے یہاں کی راہ لینی ہی پڑی تھی۔ اشمل دانستہ اسے بھول گئی تھی یا شاید بھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھول ہی جاتی، مگر اس کا نرم لہجہ جو سننے والے کو بہاروں کا پیام دیتا تھا اور نیلی آنکھوں کا نثار جانے والا تاثر۔ زہیب نے اس کا پرس وہیں پر اس کے نوٹس کے پاس رکھ دیا تھا۔ وہ شہزادوں جیسا شخص جس کی دنیا دیوانی تھی اپنی نظر اندازی پر بالکل برا نہ مناتے ہوئے ہولے سے مسکرایا تھا۔ آخر اس مغرور شہزادی پر جچتا تھا ایسا انداز، ورنہ وہ کیوں کر اس کا اسیر ہوتا۔ زہیب وہیں اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور یہی دیکھنا زہیب بختیار خان کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر چکا تھا۔ ان آنکھوں کا کاری وار اس کی آنکھوں سے ہوتا دل میں اترا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اشمل نے تیوری چڑھا کر تھوڑے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اپنا کردار کسی کی نظروں میں مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ خود پر سے اختیار کھو دیتا تھا۔ اس کے دل میں کبھی اس کی قربت کی چاہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے سرمئی نین میں کھو کر اس کی قربت کی چاہ کہیں بہت پیچھے رہ کر روح کی چاہ میں تحلیل ہو جاتی تھی۔ پھر بھلا روحوں کو بھی جسموں کی چاہ ہوتی ہے کیا؟ وہ پاگل دیوانہ تو بس اس کی روح کا مکین بننا چاہتا تھا، اس شہزادی کو چھپا کر اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ مستقبل میں اس مغرور شہزادی کا مقدر تکلیفوں بھرا راستہ ہوگا، اسی لیے وہ اسے بچانا چاہتا تھا۔ یزدان کی 2 شعلہ برساتی بھوری آنکھیں ان دونوں پر ہی ٹکی تھیں، جن کا ارادہ ان دونوں نفوس کو ایک ساتھ دیکھ کر نظروں سے ہی خاک کر دینا تھا۔ وہ یہاں سے طیش میں ہاتھ میں کافی کا مگ لیے گزر رہا تھا تاکہ اشمل کے لفظوں کا اثر زائل کر سکے، مگر کسی مرد کو اشمل کے پاس بیٹھا دیکھ کر اس کا دل راکھ ہوا تھا۔ آج تک اس نے بھی اس کے پاس کسی غیر مرد کو بھٹکتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ کون تھا جو مسکرا کر اس سے بات کر رہا تھا؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ عاجزانہ بولا۔ اس کی پیغام دیتی نظروں نے اشمل کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، پر اس کے بارے میں یہ بات جب یاد نہیں آئی جب آپ سے مال میں ملی تھی مگر آپ نے مجھے میرے پرس کے بارے میں بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ مجھے دوبارہ سے اپنا یونی کا ID کارڈ بنوانا پڑا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔
وہ نہ جانے کیوں اس سے شکوہ کر گئی۔ اسے شکوہ کرنے کی عادت نہیں تھی، کیونکہ اسے ڈر رہتا تھا کہ سامنے والا اس کی بات سننے کے بجائے اسے دھتکار نہ دے۔ وہ اپنی منوانے کی عادی نہیں تھی، مگر اس شخص سے نہ جانے کیوں امید تھی کہ وہ مان نہیں توڑے گا، دھتکارے گا نہیں، بلکہ دل و جان سے اپنی خطا قبول کرے گا۔ آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، شاید آج آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی، لیکن آج آپ کی امانت آپ تک پہنچا دی۔ اس نے اپنی خطا مان لی تھی، آخر محبت میں اپنی غلطی نہ ہونے پر بھی اسے مان رکھنا آتا تھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ کچھ توقف کے بعد اس کی الجھی آنکھوں کی اداسی بھانپ کر بولا، جی۔ اتنا صحیح اندازہ لگانے پر اسے تعجب ہوا تھا، بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا۔ ٹھنڈی ہوائیں اب تیزی سے چل رہی تھیں، اکا دکا اسٹوڈنٹس بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ میں آپ کی آنکھوں سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کے دل کا حال کیا ہے، مجھ سے مت چھپائیں آپ، کیونکہ آپ کی یہ آنکھیں چپکے سے مجھے سب کچھ بتا دیتی ہیں، جس سے شاید آپ خود بھی انجان ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں گویا ہوا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر نظر احترام سے جھکا لی، کیونکہ وہ اگر ایک ٹک اسے دیکھتا رہتا تو یقیناً وہ گھبرا جاتی۔ اگر اپنے وجود سے محبوب کو تکلیف ہو تو اپنا قتل کروانا واجب قرار ہوتا ہے، تو وہ کیسے اسے ذرا بھی پریشان یا غیر آرام دے کر سکتا تھا؟ وہ اپنا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا اگر اس کی ذات سے اشمل کو کوئی بھی ذرا پہنچتا۔ کیا تھا وہ شخص جو دن بدن اس کے راز جاننے لگا تھا؟ اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا اور وہ جان بھی گیا تھا وہ کیا کہنے والی تھی۔ کیا وہ کوئی جادوگر تو نہیں تھا؟ وہ خوفزدہ ہوئی تھی، آنکھوں کی پتلیاں پھیلی تھیں۔ آپ خوفزدہ مت ہوں پلیز، میں کوئی جادوگر وغیرہ نہیں ہوں، میں ایک اور بات کرنے آیا تھا آپ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس نے نادانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو اشمل نے سر ہلا کر اسے بولنے کے لیے کہا، کیونکہ زبان پر ایک بار پھر اس کے اتنے صحیح اندازے پر اس کے لبوں پر قفل لگ گیا تھا۔ کیا آپ اپنے آپ کو تاحیات کے لیے میری حیات میں لکھ سکتی ہیں؟ وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر امید سے نظریں جھکائے اپنے جرم کا اعتراف کر گیا، جبکہ جانتا تھا کہ اس جرم کی سزا اس مغرور شہزادی نے ضرور دینی ہے، مگر وہ اس سے بے نیاز بے پرواہ اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ یزدان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کانچ کا کپ پر زور دیا تو وہ اس کے ہاتھوں میں ٹوٹ کر اسے زخمی کر گیا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کیا چیز اسے بے چین کر رہی تھی؟ اس لڑکے کا وہاں موجود ہونا، یا وہ ششدر سی اسے دیکھنے لگی جو کالا قمیص شلوار پر سادہ کیمل کلر کی شال، چمکتی کشادہ پیشانی، نیلی سمندر جیسی دو آنکھوں کے ساتھ کسی کو بھی اسیر کر سکتا تھا، تو وہ کیوں اس کا طلبگار بنا اس کے پیروں میں بیٹھا تھا؟ وہ شہزادہ کسی کی بھی اولین چاہت ہو سکتا تھا، جس کا ظاہر اور باطن دونوں حد درجہ خوبصورت تھا۔ جی کیا؟ وہ منہ کھولے اسے تکنے لگی تو وہ خجل ہوتا دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ وہ میں آپ سے، میرا مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی میں پہلی بار، وہ بری طرح سے کنفیوز ہوا تھا۔ کیا مطلب آپ کا ڈاکٹر زہیب؟ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں وہ بولی تھی۔ من پسند شخص کے لبوں سے اپنا نام سننا کتنا روح کو سکون دیتا ہے، اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ اشمل، بخدا یہ دل میرے بس میں ہوتا تو اس دل پر آپ کے حکم پر پتھر تک رکھ لیتا، ورنہ اس دل کو ہی پتھر کر دیتا، مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس اونچے لمبے یونانی دیوتاؤں کو موت دیتے شخص کی آنکھوں سے ایک موتی آنکھوں سے گر کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ میں اپنے والدین کا مان اور بھروسہ ہرگز نہیں توڑ سکتی، اسی لیے آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ ابھی تو اس نے اسے پایا تک نہ تھا اور اب اسے کھونے کے احساس سے ہی زہیب کی روح پرواز کرنے لگی تھی۔ یزدان نہیں جانتا تھا کہ اسے کس بات کا برا لگا ہے، جو ہاتھ میں پکڑا مگ توڑ دیا تھا۔ اس نے خون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کانچ کا بڑا ٹکڑا ہاتھ میں رکھا اور باقی کا وہیں پھینک دیا۔ اس نے ایک لڑکے کو بلایا اور پیسے دیتے کچھ ہدایات دیں اور خود اب پرسکون ہوتا۔ پھر سے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ زہیب کی آنکھوں میں چاہت کے رنگ سامنے کھڑی
لڑکی کے لیے بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں کوئی سڑک چھاپ آوارہ لڑکا نہیں ہوں، میں تو آپ کے گھر آپ کی اجازت سے پوری عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ تڑپ اٹھا تھا، آخر وہ اسے اتنا غلط کیسے سمجھ سکتی تھی؟ وہ کہاں جانتا تھا کہ کچھ دیر پہلے یزدان کے بولے گئے الفاظ کا اثر اس پر ابھی بھی تھا، جو وہ اتنی تلخ ہو گئی تھی۔ اسے زہیب کی باتوں کو یزدان کی باتوں سے جوڑ توڑ کر رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ بیچ میں اس کی چیخ نکلی۔ یزدان کے بھیجے لڑکے نے اشمل کی طرف کانچ پھینک کر بھاگ گیا تھا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دو نیلی آنکھیں اس لڑکی کو ہمیشہ اپنے حصار میں لیے ہوئے ہوتی ہیں، تو کیسے کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا؟ اس نے اپنی نظریں ترچھی کرتے اس لڑکے کو دیکھ لیا اور بروقت اشمل کے سامنے آیا اور اسے بچا کر خود کو زخمی کر گیا تھا۔ اس کی پشت ہونے کی وجہ سے کانچ اس کے بازو میں لگ چکا تھا، مگر اسے کہاں پرواہ تھی؟ وہ تو بس سرمئی نگاہوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر دل ہی دل میں خود پر نازا تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ پلیز دکھائیں مجھے، وہ گھبرا کر جزبز ہوتی بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرمئی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ ایک مسیحا اور محافظ کو ایسے درد کی عادت ہوتی ہے۔ آپ بتائیں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی پشت پر سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، پر آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کے دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ وہ آگے بڑھی اور خود کو نارمل رہنے کی سرزنش کرتے اس کے بازو سے کانچ نکالنے لگی تھی۔ اس کا گھبرایا ہوا روپ وہ دل کے تہہ خانوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ آنکھیں احترام سے جھکی تھیں۔ آپ تو بہت اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں، جبکہ یہ میرا پیشہ ہے۔ گھبرائیں نہیں، میں ٹھیک ہوں اب۔ جب ایسا ہو تو کون سا مرض شفا میں نہیں بدل سکتا؟ وہ بات بدلتا کہا لگا اٹھا۔ ان آسمان پر چھپے ہوئے سورج اور بارش سے بھرے بادلوں نے اس کے دل فریب کہے کو سنا تھا، جس کی ہنسی سردیوں کی سنہری دھوپ جیسی تھی، جو آہستہ آہستہ کسی کے بھی دل کو پگھلا سکتی تھی۔ اشمل نے کانچ کا بڑا ٹکڑا کھینچ کر نکال کر پھینکا تھا۔ اشمل کا دل اور ہاتھ ایک پل کے لیے لرز اٹھے اور ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ وہ نظریں چراتی دور ہوئی۔ اس نے تو اپنی محبت کا بھی نہیں کہا، لیکن چپکے سے اسے اپنے حصار میں ہونے کا بتا گیا تھا۔ اس کے موبائل کے چنگاڑنے پر ماحول کا فسو ٹوٹا۔ اس نے کال پک کی تو زمان صاحب نے جلدی اسے باہر آنے کا کہا۔ یہ چھوڑیں، آپ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ وہ اس کے کال کٹ کرنے کے بعد استفسار کرنے لگا تو اشمل نے سرد سانس خارج کی۔ میرے گھر والوں کا اقرار ہی میرا اقرار ہوگا، وہ مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے رسانیت سے مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی مڑی، کیونکہ اس کے نزدیک ابھی بھی وہ نامحرم تھا، جس پر اسے اعتبار جبھی ہوتا جب وہ اس کا محرم بن کر اس کی روح کا مکین بن جاتا۔ اس کے یہ الفاظ روح کو سرشار کر گئے تھے۔ اسے ایسے ہی تو اس لڑکی سے عشق نہیں تھا جس کے لیے اس کی عزت سب سے زیادہ تھی۔ اس کے لبوں پر تبسم پھیلا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی چھوڑی ہوئی چائے کا کپ اٹھا کر اسی انداز میں پکڑا جیسے اس نے پکڑا تھا۔ ٹھنڈی ہو کر بدمزہ ہوتی چائے وہ مسکراتے ہوئے پی گیا تھا۔ یہی چائے آج اسے اتنی مزیدار لگ رہی تھی کہ وہ اپنا من پسند روایتی قہوہ بھول گیا تھا۔ بارش آسمان سے برستی اس پاگل دیوانے کو بھگو رہی تھی، جس کا دل دیوانہ ہوا اس کی بات سن کر رقص کر رہا تھا۔ اس کا رواں رواں چیخ چیخ کر اس کی خوشی کا اعلان کر رہا تھا، جبکہ بازو میں سے خون پر پانی پڑتا اس کی قمیض گیلی کر رہا تھا۔ اشمل نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا پتھر ہونے سے۔ وہ پاگل لڑکی اس کی محبتوں کو پھلانگتے عشق سے ڈر چکی تھی۔ اگر وہ پلٹ جاتی تو اس پاگل دیوانے کی سمندر جیسی آنکھوں میں ڈوب جاتی، اور وہ ڈوبنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بغیر مڑے تیز تیز قدم بڑھاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یزدان بھی مٹھیاں بھیج کر اپنا پلان ناکام ہونے پر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زہیب ابھی اس کے خیالوں میں گم برستی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کی پشت اور بازو کے درمیان سے گولی نکال دی گئی تھی، مگر ابھی وہ ہاتھ کو موو نہیں کر سکتا تھا۔ اسپتال میں وی آئی پی روم کے بیڈ پر لیٹے وہ اتنی سی دیر میں ہی کوفت میں مبتلا تھا۔ اسے عادت ہی کہاں تھی
ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی۔ پولیس افسرز اسے فوراً سے بیشتر اسپتال لے آئے تھے، ورنہ اس کا بازو گولی کی وجہ سے کاٹنا پڑ جاتا۔ اس کے آس پاس اس کے کولیگز اور دیگر کانسٹیبلز کے ساتھ ڈاکٹر اور نرسز بھی موجود تھے، جبکہ اس کی ماں نماز ادا کرنے اسپتال کے ایک کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ فاروق بھی ابھی اس کیس سے ریلیٹڈ ساری اپڈیٹس چاہیے مجھے، اور ساری بازیاب ہوئی لڑکیوں کی حفاظت بھی سخت کر دو، کیونکہ وہ بہت کچھ جانتی ہوں گی اور بختیار خان ضرور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے اپنی صحت سے بھی زیادہ اہم فرض تھا۔ کانسٹیبل اسے تفصیل بتانے لگا تو وہ بھی بھرپور توجہ سے اس کی بات سننے لگا تھا۔ نرس اس کے پاس کھڑی ڈرپ چیک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے تاڑنے میں بھی مصروف تھی۔ عروسہ دھڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی اور بغیر کسی پر توجہ دیے روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ عاشر سب کے سامنے اس کی حرکت پر گڑبڑایا، مگر اسے اپنے آپ سے الگ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت ڈر گئی تھی عاشر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی، وہ اٹک اٹک کر بھیگی آواز میں بولتے دیوانہ وار اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہی ہو۔ اسے دیہان ہی کہاں تھا، آس پاس کھڑے لوگوں کا اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ زندہ سلامت تھا۔ نرس نے اس کے ساتھ لگی لڑکی کو جلتی نظروں سے دیکھا، البتہ باقی آفیسرز کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، کیونکہ ان کا باس جو کبھی کسی طرح کے حالات سے نہیں گھبرایا تھا، آج گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھتا نظریں چرا رہا تھا۔ تم نے آئندہ ایسا کچھ کیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی۔ عروسہ نے اس کے گولی لگے بازو پر دھپ رسید کی تو وہ کرا اٹھا تھا۔ میں نہیں کروں گا آئندہ ایسا، ابھی تو چھوڑ دو، دیکھو سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ عاشر نے خجل ہو کر کہتے گھور کر سب کو دیکھا جو اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہو رہے تھے۔ عروسہ اس سے الگ ہوئی اور کمرے میں نظریں دوڑاتے دیکھنے لگی تو اتنے لوگوں کے سامنے اس کے گلے لگنے پر شرم سے لال ہوتی اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ اس نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ جائیں آپ لوگ یہاں سے، اس کے آرڈر دینے پر سب ایک ایک کر کے ہنستے ہوئے کمرے سے چلے گئے تھے۔ آپ بھی جائیں نرس، مجھے ضرورت ہوگی تو میں ڈاکٹر کو بلا لوں گا۔ سامنے کھڑی نرس ابھی بھی اپنی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ عروسہ نے بغور اسے دیکھا تھا جو فرصت سے اس کے اکلوتے شوہر کو نہارنے میں مصروف تھی۔ سر پر میں ہوں ابھی یہاں، اس نے نرس کی بات بیچ میں کاٹی۔ آپ کی اب ضرورت نہیں، اب کیونکہ میں ان کی وائف ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی ان کا خیال نہیں کر سکتا، اس نے وائف پر زور دیتے چبا چبا کر گردن اکڑا کر کہا تو نرس بھی پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ یہاں پر میل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں تو پھر یہ کیوں تمہارے ارد گرد مکھی کی طرح منڈلا رہی تھی؟ عروسہ خطرناک تیور لیے اس کی طرف پلٹی تھی اور خونخوار انداز میں اسے ہنستے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اب مجھے تو گولی لگی تھی تو مجھے کیسے پتہ ہوتا، وہ معصومیت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے بولا تو وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ ابھی ایک گولی لگی ہے اس لیے چھوڑ رہی ہوں، لیکن سب کو بتا دینا کہ اب اگر ایسا ہوا تو کوئی فیمیل نرس یا ڈاکٹر تمہارے پاس نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے تنبیہ دی۔ میرے درد ہو رہا ہے یار، ادھر آ کر دیکھو۔ عاشر ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مصنوعی کرا اٹھا تو عروسہ سب کچھ بھولتی اس تک آئی فکر مندی سے اس کا بازو ٹٹولنے لگی۔ کہاں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤں کیا؟ اس کی آنکھیں کسی بھی وقت چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ شیر سے زیادہ خطرناک زخمی شیر ہوتا ہے میری شیرنی، میرے درد تو ہو رہا ہے لیکن دل میں تمہیں دیکھ کر نہ جانے کون کون سے ارمان سر اٹھانے لگے ہیں اور تم انجان ہو۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا تو اس کے کیچر میں مقید بال اس کے چہرے پر لہرائے اور دوپٹہ سر پر سے سر کا اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے بالوں پر محسوس کرتے عروسہ کی پلکیں لرز اٹھیں، سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ عاشر پلیز پیچھے ہٹیں، ہم ابھی ہاسپٹل کے روم میں موجود ہیں، تمہیں گولی لگی ہے اور تمہاری شوخیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔
اس نے بھویں اٹھائے کہا، اچھا جب یہ یاد نہیں آیا تھا جب خود سب کے سامنے میرے گلے کا ہار بنی میرا ضبط آزما رہی تھی۔ اس نے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ عاشر، اس نے بات بدلی۔ شیرے میں ڈوبی مدھم آواز میں پکارا گیا تو اس کا رواں رواں سماعت بنا۔ جی کرے عاشر، وہ جذب کے عالم میں بولا۔ کالی گہری آنکھیں جذبات سے بھرپور ستاروں کی مانند چمک رہی تھیں۔ عروسہ نے اپنی مخروطی ہاتھ کی انگلی سے اس کے ماتھے سے لے کر مونچھوں تک لکیر بنائی تھی۔ وہ مبہوت سا اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا جو اسے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اتنے مجرموں کو جیل میں ڈالنے کے بعد آج وہ خود کو اس لمحے میں قید محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ انسپکٹر عاشر علی ایک لڑکی کی محبت میں تاعمر قید ہو چکا تھا۔ وہ موقع پاتی صورت سے اٹھی اور دور جا کر اسے زبان چڑھانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ درد کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، اسی لیے یہ راستہ اپنایا اور کامیاب ٹھہری۔ وہ ہونکوں کی طرح اس حد درجہ چلاک لڑکی کو دیکھنے لگا جو ایک پولیس والے کو چکمہ دے کر جا چکی تھی۔ عروسہ، ادھر آؤ واپس۔ زخمی شیر اپنی شیرنی کو قابو کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بے پرواہ بنی کھڑی رہی۔ وہ نرگس بیگم اور عاشر کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تو عاشر نے اسے گھوری سے نوازتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ دی۔ نرگس بیگم اب اس سے اس کی طبیعت معلوم کرنے لگی تو وہ شرافت کا مظاہرہ کرتا جواب دینے لگا۔ عروسہ بھی اسے نظر انداز کرتے اس کی ماں سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی تھی۔ بختیار خان وہاں سے فرار حاصل کر کے سیدھا حویلی آئے اور بڑے بڑے پولیٹیشین کو اپنا نام نہ آنے کی دھمکیاں دے ڈالی۔ وہ ابھی بیٹھے اپنی کن پٹیاں سہلاتے قہوہ پینے میں مصروف تھے۔ انہیں آج لازمی پریشے سے جائیداد کے پیپرز پر دستخط کروانے تھے، اسی لیے ملازم سے کہہ کر ولی کو بلایا۔ آغا جان، آپ نے بلایا تھا؟ ولی نیند میں اٹھ کر ملازم کے بلانے پر آیا تھا۔ آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ اس لڑکی سے جائیداد نام کرواؤ اور اسے فارغ کرو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے کپ سے قہوہ پیتے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ فارغ کر دینے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب وہ میرے نام سے منسوب تاعمر میری ہی بن کر رہے گی، کیونکہ اب وہ میری عزت ہے۔ ولی کی پٹھان خون نے جوش مارا تھا، وہ برہم ہوا تھا۔ وہ ایسی بات کر کیسے سکتے تھے؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے باپ کی وصیت کے مطابق اس کی جائیداد اس کی شادی کے بعد اس کے شوہر کو ملے گی، تو اب تمہاری اپنی مرضی ہے، چاہے تو اسے اپنے ساتھ رکھو یا چھوڑ دو یا دوسری شادی کر لو، مگر جائیداد نام کروانے کے بعد۔ انہوں نے مفت مشورے سے نوازا۔ میری بیوی کی جائیداد میں سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں ملے گا، اس کی جائیداد ہمیشہ اسی کے نام رہے گی۔ میرے اندر اتنا دم خم ہے کہ اسے اپنے پیسوں کا کھلا سکوں، نہ کہ بغیرتوں کی طرح اس کی جائیداد ہڑپ کر جاؤں۔ وہ ان کے ارادے پاش پاش کر گیا تھا۔ اس کی غیرت کو کہاں گوارا تھا کہ اس کی بیوی کی جائیداد وہ اپنے باپ کو سونپ دے، چاہے شادی جن بھی حالات میں ہوئی، مگر اب وہ اس کی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ بختیار خان نے اس کے اتنا برہم اسے دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے چپ سادھ لی تھی، کیونکہ اگر وہ اس سے اختلاف کرتے تو وہ یقیناً ضد میں آ جاتا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو ولی بھی بگڑے تیور لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ابھی راہداری سے گزر کر اپنے کمرے میں جا ہی رہا تھا کہ امّو جان کو دیکھ کر رک کر سلام کرتا، پھر سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وعلیکم السلام۔ سنو ولی بیٹا۔ جی بولیں، وہ پلٹ کر بولا تھا۔
بیٹا پریشے کو تمہاری ضرورت ہے، وہ چاہے کتنا بھی دکھاوا کر لے مگر ایک ماں سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ پورا پورا دن جھوٹی مسکراہٹ سجائے رکھتی ہے جبکہ اس کا دل اتنا اداس ہے جس کا حال اس کی آنکھیں بیان کر دیتی ہیں۔ تم اس سے بات کرو، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ اس کا کالج بھی شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی امتحان ہونے والے ہیں۔ تم اس کی مدد کر دینا کیونکہ ابھی اس کی کافی چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ اس کا خفا خفا انداز انہیں چبھ رہا تھا۔ آپ کو صرف اپنی چہیتی کی فکر ہے، خیر میں پوچھ لوں گا اور کالج کا بھی دیکھ لوں گا، آپ آرام کریں اب۔ وہ انہیں مطمئن کرتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ پیچھے کھڑی امّو جان اس کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھا اپنی کنپٹیاں سہلاتا اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی کے لاک کھول کر آنے پر نظریں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ لال رنگ کی فراک کے ساتھ کامدار دوپٹہ، بالوں کو باندھے نفیس جیولری پہنے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب دیکھا تھا وہ ایسی تھی، اب کے ہاتھ میں چوڑیاں اور کندھوں پر صرف شال اضافی تھی۔ وہ اپنے خیال میں چونکا تھا، تو کیا وہ اتنے غور سے اس کا معائنہ کر رہا تھا جو اتنی سی تبدیلی اس میں نوٹ کر گیا تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ پریشے اب قدر اعتماد سے چلتی اندر آئی۔ آخر اس کا اس کمرے پر پورا پورا حق جو تھا۔ ادھر آؤ۔ اس کا بھرپور جائزہ لیتے ولی نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ دل کو مضبوط کرتی، من بھر کے قدم اٹھاتی اس تک آئی۔ کچھ بھی ہو جاتا اس کا سارا اعتماد اس کی ایک نظر میں ختم ہو جاتا تھا۔ جتنی دیر میں تم آؤ گی میں یقیناً سو جاؤں گا، اس نے میٹھا طنز کیا تو وہ ہڑبڑاتی ہوئی اس تک آئی اور انگلیاں چٹکھاتے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ میرا سر دباؤ۔ پریشہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی جیسے کوئی انہونی بات کرتی ہو۔ بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو تم اتنا ڈر رہی ہو۔ شرافت سے ادھر آؤ، میرا سر دباؤ ورنہ میرے سامنے سے اور اس کمرے سے شکل گم کرو اپنی۔ ولی اسے دیکھ کر خوف پہ مبتلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ ولی نے مبہوت ہو کر اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھے تھے، اسی لیے نظریں چراتا آنکھیں مون گیا تھا۔ وہ اپنی مرمری انگلیوں سے اس کا سر دبانے لگی جو صوفے سے پشت لگائے بیٹھا تھا اور وہ کھڑی اس کا سر دبانے میں مصروف تھی۔ ہاتھ کے ہلنے سے اس کی چوڑیاں کمرے کی خاموشی میں فسو پیدا کر رہی تھیں۔ ولی نے اس سے بچنے کے لیے تو آنکھیں بند کی تھیں اور اب اس کی چوڑیوں کی آواز سن کر اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑکا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے سر پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنی آہنی گرفت میں لیا تو اس کا چہرہ فک ہوا۔ کالج کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ میں نے سنا ہے کچھ دنوں میں پیپر ہونے والے ہیں، تو کیسی تیاری ہے؟ ولی نے اب اسے سیدھے ہوتے اپنے برابر میں بٹھایا اور اس کی کلائی پر پہنی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ پریشے کی چادر اب کندھوں سے ڈھلک کر صوفے پر جا گری تھی مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو بس اس کا مہربان انداز دیکھ کر غش کھا کر گرنے والی تھی۔ جی ٹھیک جا رہی ہے، بس کچھ دنوں کی چھٹی کے باعث لیکچر مس ہو گئے ہیں۔ اس کی تیاری ہو جائے تو پیپر بھی اچھے ہو جائیں گے۔ وہ تسبب کا شکار تھی۔ اس کا جان لیوا لمس اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہا تھا۔ جو سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھ لینا، وہ لیکچر بھی میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ اس نے پھر سے اس کی کلائی پر پہنی بھری بھری چوڑیوں پر انگلی پھیری جیسے ان کی بجتی آواز سے اسے سکون مل رہا ہو۔ ولی کا سارا طیش کہیں دور جا سویا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے برابر میں بیٹھی شریک حیات سے باتیں کرے۔ الحمدللہ میں نے لندن سے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے اور میڈیکل کی اچھی خاصی نالج بھی رکھتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں پڑھا نہیں سکتا، یا تمہیں صرف مجھ سے ہی نہیں پڑھنا؟ اپنے زہیب لالا سے تو تم گھنٹوں بیٹھ کے پڑھتی تھی۔ میں بھی انہی کا چھوٹا بھائی ہوں، مسز چاکلیٹی گرل۔ وہ اسے مسلسل بولنے پر اکسا رہا تھا۔ اس نے تیوری پر بل چڑھائے۔ اس کا آج مس کی جگہ مسز کہنا اس کی ہتھیلیاں بھگا گیا تھا۔ جی نہیں، میرا مطلب ہے وہ تو ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کہاں پتہ ہوگا آپ کی وجہ سے میرا پیپر غلط نہ ہو جائے، ورنہ زہیب لالا کو کتنا برا لگے گا۔
وہ اتنا اچھا سمجھاتے تھے اور آپ نے تو ڈانٹنے کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو منہ میں آیا بولتی گئی تھی، اس کی خشمگین نگاہیں دیکھ کر اس کی چلتی زبان رکی۔ مارے گئے وہ زیر لب بڑبڑاتی اپنا نچلا لب کچلنے لگی۔ تو تم کیا چاہ رہی ہو کہ تمہیں ڈانٹنے کے بجائے پیار کروں؟ اس کی بھاری گھمبیر آواز میں کی گئی سرگوشی پر وہ گڑبڑائی۔ وہ بات کو تول دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی آنچ دیتی نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی۔ اس نے کہاں دیکھا تھا اس کا یہ منفرد انداز؟ پہلے پیار کرنے کا پرمٹ نہیں تھا، لیکن اب کوشش کروں گا کہ ڈانٹ سے گریز کروں، ولی نے معنی خیزی سے کہتے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا تو وہ کرنٹ کھا کر ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ اس کا دہکتا لمس اسے ساری پچھلی باتیں یاد کروا گیا تھا جو وہ اس کی قربت میں بھول بیٹھی تھی۔ آخر وہ کیسے ایک ایسے شخص پر اتنی جلدی بھروسہ کر لیتی جو اس کی تذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ولی کے چہرے پر اس کے اس عمل سے ناگواری پھیلی تھی، مگر اپنی انا کو پس پش ڈالے اس کا ہاتھ دوبارہ تھامنے لگا تو وہ بھرپور مزاحمت کرنے لگی تھی۔ تم میک اپ نہیں کرنا کیونکہ تمہاری رنگت پر سوٹ نہیں کرے گا۔ اتنی تیاری بھی ضائع جائے گی کیونکہ تمہارا اصل چہرہ ابھی میرے سامنے ہے، تمہیں دیکھے گا ہی کون آخر، اور ویسے بھی دلہن تو وہی ہوتی ہے جو پیا من بھائے۔ کتنی بدصورت ہو تم، اور خواب میرا ہاتھ تھام کر چلنے کے۔ بہت شوق ہے آقا جان کو تمہاری شادی مجھ سے کروانے کا۔ اب تم پر ولی بختیار خان اپنی مہر لگائے گا بغیر کسی جائز رشتے کے۔ ایک ایک کر کے اس کی ساری باتیں اور شادی کی رات کو اس کا دھکا دھتکار دینا پریشے کو یاد آیا تو جسم کا سارا خون چہرے پر جمع ہونے لگا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا میرے جیسے لڑکی آپ کے قابل نہیں ہے۔ میں ٹھہری بدصورت اور چال باز، پھر کون سی طلب آپ کو مجھ تک کھینچ لائی ہے؟ آپ بھی نفس کے غلام عام سے مرد ٹھہرے۔ آپ نے ہی کہا تھا دلہن تو وہی ہوتی ہے جو پیا من بھائے، تو کیا اب یہ بدصورت لڑکی آپ کے دل کو بھا گئی ہے؟ اس کا سارا خمار بھگ سے اڑا تھا۔ پریشے نے تو اسے جانچنے کے لیے یہ اسی کے الفاظ اسے لوٹائے تھے۔ اگر وہ اس پر رد عمل ظاہر نہ کرتا تو وہ بھی اسے سچے دل سے معاف کر دیتی۔ وہ خود کو کسی کمزور لمحے میں اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ کیا پتہ وہ اسے اپنانے کے بعد پھر سے اس کی تذلیل کر کے دھتکار دیتا۔ شادی والی رات کی طرح وہ بہک رہا تھا، مگر اس کے پھنکارنے پر اس کے چہرے کے تاثرات کرخت ہوئے اور جھٹکے سے اسے اپنے پاس کھینچا۔ اس کے چوڑے کشادہ سینے سے ٹکرا کر اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں اپنا بنا لوں، کون روکے گا مجھے؟ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ میرا مقابلہ کر سکو، مگر تم نے اب مجھے یاد کروا ہی دیا ہے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون کسی طور کام نہیں کرتا۔ پریشے ولی خان وہ ایک بار پھر پھنکارا تھا۔ اس نے ہمت کر کے بول تو دیا تھا، مگر اب پچھتا رہی تھی۔ آئندہ اس کمرے میں مجھے تم یہ چوڑیاں پہنے نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ اس کی کلائی پر بڑھایا تو چند چوڑیاں اس کی نازک کلائی زخمی کر گئیں، مگر مقابل بے حسی کی چادر اوڑھے اس سے لاپرواہ بنا رہا۔ چوڑیوں کے ٹکڑے نیچے زمین پر اور کچھ ولی کی قمیص پر گرے تھے۔ نہیں پہنوں گی، پلیز ہاتھ چھوڑے میرا خان، وہ درد کے مارے سسکتے ہوئے بولی۔ اس سے جیتنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی روئی آنکھیں اور بندھے ہوئے بال دیکھ کر اس کی دھڑکنوں میں شور برپا ہوا تھا، اسی لیے سختی کا خول چڑھاتا بولا تھا۔ اگر نہ خول چڑھاتا تو خود وہ اس کے سامنے ہار جاتا۔ گڈ گرل، اور اب جاؤ میرے لیے کعوہ بنا کر لاؤ، اس نے حکم صادر کیا۔ وہ جان بخشی ہونے پر بغیر اس کی طرف دیکھتے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے، اپنی جیب سے رومال نکال کر اس پر وہی ٹکڑے رکھ کر فولڈ کرتے الماری میں اپنے لاکر میں قیمتی شے کی مانند رکھ دیے۔ پریشے کچن میں آ کر منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں قابو کرنے لگی۔ شکر تھا اس وقت تمام ملازم اپنے کوارٹرز میں تھے۔ اس نے پہلے ولی کے لیے قہوہ چولہے پر چڑھایا اور پھر اس کی باتیں یاد کرتی ایک ایک کر کے بے دردی سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ اس نے تو صرف اس کے الفاظ اسے لوٹائے تھے، پھر وہ کیوں اتنا غصہ ہوا تھا؟ ہم سب بھی کتنی ہی ایسی باتیں کسی کو کہہ دیتے ہیں اور خود جب
اس سب سے گزرنا پڑتا ہے تو روح بلبلا اٹھتی ہے۔ چوڑیاں اتارنے کے بعد اس نے ڈسٹ بن میں پھینکی اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جس سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ یہ تکلیف بھی اس کی روح کو گھائل کرتے الفاظ سے بہتر تھی۔ اس نے ولی کے انداز میں اپنی خالی کلائی پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنسی جیسے خود کا ہی مذاق اڑایا ہو۔ اس نے سرد سانس خارج کی اور کپ میں قہوہ نکالنے لگی۔ یزدان پاگل ہوتا اپنے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرنے میں لگا ہوا تھا، جبکہ سعد اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس مولانی کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا؟ اس کا ہرجانہ اسے بھرنا پڑے گا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کیسے ٹھیک ہوتا جبکہ اس کا دل اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے سے وہ منظر فراموش نہیں کر پا رہا تھا جب وہ کینٹین میں کھڑی اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا جو اتنے لوگوں کے سامنے اس کے بولنے پر چپ رہا تھا۔ یوگی یار چھوڑ دے، معاف کر دے، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ نتاشا نے سازش ہی ایسی رچی تھی اور تم نے بھی اسے گرل فرینڈ بننے کی آفر کر دی۔ تم جانتے تھے جبکہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ اسے یزدان کے گھر پر اس سے ملنے کے بعد سارے معاملے کا علم ہوا تو ایک مخلص دوست کی طرح اسے سمجھانے لگا تھا۔ یزدان نے بے قابو ہوتے اس کے منہ پر گھونسا مار کر اس کی بولتی اپنے انداز میں بند کروائی تھی۔ اسے سچ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے بارے میں کیسے کسی اور کے منہ سے سن سکتا تھا؟ مجھے بعد میں مار لینا، ابھی اپنے ہاتھ کی پٹی کروا لو ورنہ زخم بگڑ جائے گا۔ ساتھ ناک پر ہاتھ رکھتا پیچھے ہوا۔ اس کی ناک سے تھوڑا تھوڑا خون بہہ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے واضح وارننگ تھی کہ وہ اس سب سے دور رہے، مگر وہ بھی کہاں اس کی بات ماننے والا تھا۔ یہ زخم بگڑ چکا اور اب اس کا علاج اس مولانی کے پاس ہی ہے۔ اب تو دیکھ میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ، بہت پارسا بنی پھرتی ہے نا؟ لیکن اب دیکھنا، جس لڑکے کے ساتھ کھڑی گپے ہانک رہی تھی اسے دیکھنے کے لیے ترس جائے گی۔ ساتھ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔